خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سے بات کر رہا ہوں نکات اور محل کے بعد جب طواف آتا ہے۔ طواف اس میں بہت ایک امپارٹنٹ رکن ہے۔ طواف جو ہے طافہ سے نکلا ہے۔ طافہ جو ہے جس کا مطلب ہے کسی چیز کے ارد گرد گھوما جائے، اور ٹیکنیکل لینگویج میں اس کو ہم کہتے ہیں سرکمبولیشن۔ کعبہ کا سرکمبولیشن ہم کہتے ہیں، اور جس کو طواف کہا جاتا ہے۔ طواف جو ہے یہ مکہ میں بہت ساری ریولیشن، مکہ کی ایک ریولیشن ہے جو کہ قرآن شریف میں جو آیا ہے کہ 22واں چیپٹر ہے، 29ویں آیت کریمہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو اس اینشینٹ ہاؤس کے ارد گرد گھومنے دو، ان کو اس اینشینٹ ہاؤس کے ارد گھومنے کو مطلب طواف کرنے دو۔ تو ایک ڈیووشنل ایکٹ ہے یہ، بلکہ ایک عبادت کا ایک بہت بڑا ایک طریقہ ہے یہ بہت ایک امپارٹنٹ یہ اس کی پوزیشن ہے۔ اس پورے جو حج کے ارکان کرتے ہیں، اس میں طواف کی ایک بہت بڑی اہمیت ہے۔ اور جو ہی مکہ میں لوگ پہنچتے ہیں تو سب سے پہلے وہ یہاں پر آ کے کیا کہتے ہیں، بخاری میں جیسے مینشن ہے، بخاری کی چیپٹر 25 اور 62ویں حدیث ہے، جس میں فرمایا ہے کہ جو بھی طواف کرتا ہے مکہ کے پہنچنے پر، تو اس کے بعد واپس اپنے گھر جاتا ہے 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد، پھر وہ صفا مروہ کی طرف جاتا ہے۔ تو یہ اشارہ دیا ہے کہ آپ کو وہاں پہنچتے ہی پہلے جو ہے آپ کو طواف کرنا ہے، اس کے بعد سعی کرنی ہے۔ حج سے جو جمع کے پھر جب حج شروع ہوتا ہے اس سے پہلے کہ یہ طواف کی بات میں کرتا ہوں۔ اور ایک ٹریڈیشن ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے جب پہنچتے تھے حج کے لیے، عمرہ اور حج کے لیے، تو 2 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ پہلے طواف کرتے تھے، پھر اس کے بعد نماز کی 2 رکعت پڑھتے تھے، پھر وہ صفا مروہ میں سعی کرتے تھے، جو صفا مروہ میں جس کو ہم سعی کہتے ہیں۔ طواف جس پہ ہم طواف کرتے ہیں، وہ جو پیومنٹ ہے نیچے، اس کو ہم مطاف کہتے ہیں۔ طواف جو اصل میں کعبہ کے ارد گرد جو ہے گھوما جاتا ہے، نارتھ اینڈ ویسٹرن سائڈ کیپنگ کلوز، جیسے سیمی سرکل وال جس کو میں نے کہا ہیجر، وہ بھی اب انکلوڈ ہوا ہے مطاف میں۔ تو طواف سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ایبولیوشن، وضو کرنا یا بات کرنا، جیسے بخاری شریف 25 میں 77 نمبر حدیث ہے کہ یا انسان وضو کرے یا انسان باقاعدہ یہ جو ہے غسل کرے۔ اور مرد اور عورت دونوں جو ہے طواف کرتی ہیں، اور عورتیں تھوڑا سا مردوں کے ایک طرف رہتی ہیں۔ کئی بار پہلے ایسا ہوتا تھا کہ جب مرد ختم کرتے تھے اس کے بعد ان کو عورتوں کو اجازت دی جاتی تھی، جیسے بخاری شریف 25 میں 23 میں، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ مرد اور عورت دونوں جو ہیں طواف کرتے ہیں۔ پہلے بخاری شریف میں منشن ہے کہ پہلے لوگ برہنہ بھی طواف کرتے تھے، جب اسلام آنے کے بعد جو ہے وہ جاہلیت کی وہ رسم ختم کر دیا گیا۔ تو جب ہم وہاں پہنچتے ہیں، جب ایک حاجی جو ہے مکہ میں پہنچتا ہے اور طواف کرتا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں طواف القدیم۔ طواف کیا مطلب؟ آنے پر جو طواف کرتے ہیں، طواف القدوم۔ تو یہ جب ہم وہاں سے واپس آتے ہیں، جب ہم ڈپارچر کرتے ہیں، جب احرام سے کھولنے کے بعد ہم واپس کرتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں طواف الوداع یا طواف اور ڈپارچر ہم کہتے ہیں۔ جب قربانی جس دن ہم یوم النحر ہوتا ہے، 10 جو ذی الحج ہوتا ہے، اس دن جو ہم قربانی کے بعد ہم مکہ وزٹ کرتے ہیں، اس کے بعد طواف کرتے ہیں، وہ طواف الزیارہ ہے۔ اور جو کہ ایک بہت ہی بڑا ایک ڈیووشنل ایکٹ ہے، بہت ہی بڑا ایک رکن ہے، جو کہ بہت ہی ضروری ہے، بڑا اہمیت ہے اس کی۔ باقی 2 طواف القدوم اور طواف جو وعدہ ہے، وہ بے شک اوبلیگیٹری، وہ نہ بھی کیے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ جو قربانی کے بعد طواف ہے، یہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری رکن ہے۔ تو طواف جو شروع ہوتا ہے وہ حجر الاسود بلیک سٹون سے شروع ہوتا ہے، جس کو کہ لوگ بوسہ بھی دیتے ہیں، اور کئی بار اشارے سے بھی کرتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ رکن الیمنی کو بھی بوسہ دیتے تھے، حجر الاسود کو بھی بوسہ دیتے تھے، اور صحابہ رضی اللہ عنہ تو جتنے بھی 4 کعبہ کے تھے ان چاروں کو بوسہ دیتے تھے، جیسے کہ حدیث 25 میں کتاب 25 میں 58 میں بیان کیا گیا ہے۔ جب ہم کعبہ کے ارد گرد طواف کرتے ہیں تو ہمیں کعبہ جو ہے اپنے
اپنے بائیں اور رکھنا ہوتا ہے، بالکل اینٹی کلاک وائز جو ہے طواف ہوتا ہے. اور پھر 7 راؤنڈ ہوتے ہیں. پہلے 3 راؤنڈ تھوڑا سا جلدی میں ہوتے ہیں جس کو ہم رمل کہتے ہیں، اور باقی جو 4 راؤنڈ ہوتے ہیں اس کو آرڈنری پیس پہ ہم کر سکتے ہیں، مطلب آرام سے ہم اس میں کر سکتے ہیں، جیسا کہ بخاری شریف 25 چیپٹر 62 میں حدیث ہے. اور کبھی جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے فیئر ویل جب حج تھا ان کا، وہ اس وقت انہوں نے اونٹنی پر جو ہے وہ بیٹھ کر طواف کیا، اور اپنی زوجہ سلمہ کو بھی انہوں نے اونٹنی پر ہی الاؤ کیا، وہ بھی اسی پہ طواف کرے، جیسے کہ بخاری شریف 25 میں 73ویں حدیث ہے، چونکہ وہ بیمار تھیں. اور اس کے بعد جو اس کے بعد اس دوران میں جو ہے طواف کے دوران میں کوئی اگر دعا ہوتی ہے، کوئی بات ہوتی ہے، اس میں کوئی منع نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتا ہے انسان، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ سکتا ہے. جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایت وہ یہ ہے کہ وہ کہتے تھے کہ اے اللہ ہمیں اس زندگی میں بھی اچھا دے، ہماری بعد کی زندگی میں بھی اچھا دے، اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا دے. اور ابو داؤد کی حدیث 11 اور 49 میں یہ ذکر ہوا ہے. اور خواتین جو ہے خاص ان کے خاص جو ہے موقعوں پہ، خاص جو ان کے کوئی جو دوران ہوتے ہیں مہینے میں، منتھلی جو ان کی جو ہوتی ہے منتھلی پرابلم، اس میں وہ صحیح اور جو ہے طواف کا جو ہے اس کو پوسٹ پون کر سکتے ہیں، وہ ان دنوں کے بعد اس کو دوبارہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں. ان کے لیے منع فرمایا ہے کہ اس دوران میں وہ نہ صفا مروا جائیں، نہ وہ طواف کو پوسٹ پون کر دیں. جب حج اور عمرہ کے لیے، ویسے حج اور عمرہ کے لیے چاہے قرین میں چاہے متمتع میں، یہ دونوں معاملوں میں جو ہے یہی طریقہ بتایا گیا ہے. اس کے بعد جو بلیک سٹون ہے، حجر الاسود ہے، یہ کعبہ میں اس کی ڈسکرپشن کیا ڈیٹیل ہے، کیا طواف جو اس کو جو لوگ بوسہ دیتے ہیں جب طواف کرتے ہیں تو اس کو بوسہ دیتے ہیں. اور اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اسلام کے ایڈوینٹ سے پہلے، اسلام کے آنے سے پہلے بھی اس کو بوسہ دیا جاتا تھا. یہ وہیں پر تھا، ابراہیم علیہ السلام کے وقت بھی وہیں پر تھا. اور ٹائم میموریل سے اس کے بارے میں کوئی بھی ایسی چیز، گو 360 بت بھی موجود تھے وہاں پر، لیکن کمال یہ ہے کہ بلیک سٹون کو، حجر اسود کو کبھی کوئی بت نہیں سمجھا گیا. پری اسلامک پیریڈ میں بھی اس کو کبھی کوئی بت نہیں سمجھا گیا، نہ اس کو بت کی شکل میں کسی نے اس کی عبادت کی. اور یہ جو پریکٹس ہے کسنگ کی، جو بوسہ دینے کی پریکٹس ہے، یہ پہلے سے ہی پہلے سے بھی لوگ اشارے سے بھی بوسہ دیتے تھے. پرو اسلامک آئٹ جو اس میں بھی، اس دوران میں بھی یہ چیز چلتی تھی. لیکن اگر ہم دیکھیں تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ بتوں کے ہونے کے باوجود بھی کبھی خانہ کعبہ کو لوگوں نے خدا کا گھر ہی سمجھا، اس کو بیت اللہ کہا جاتا تھا. بلکہ ایک واقعہ بیان ہوتا ہے کہ جب ابراہ نے مکہ پہ حملہ کرنے کی کوشش کی اور مکہ سے دور 3 کلومیٹر وہ اپنا کیمپ کیا، تو اس وقت ابو مطلب جو ہے وہاں پر چلے گئے اور انہوں نے اپنے اونٹ کے بارے میں مانگا. تو تب ابراہ نے کہا کہ میں اب خانہ کعبہ کو نوز باللہ من ذالک برباد کرنے والا ہوں. تو اس وقت ابو مطلب نے یہ کہا، ابو المطلب نے یہ کہا کہ میں تو اونٹوں کا مالک ہوں، میں اس کے بارے میں آیا ہوں، تو خانہ کعبہ کا جو مالک ہے وہ خود اس کو بچائے گا. تو قریش کفار ہونے کے باوجود بھی اس کو جو ہے اللہ کا گھر سمجھتے تھے. یہ اس کی خوبصورتی تھی، یہ اس کی خوبی تھی. اور اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کو بوسہ دیتے تھے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحیح جب دیکھا کہ صفا اور مروہ پہاڑیوں پر جو ہے 2 بت جو ہے اسیف اور نائلہ نام کے 2 بت موجود ہیں، انہوں نے اس کو صحیح نہیں کی. لیکن جب ریولیوشن ہوئی، جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ صفا و مروہ جو میرے نشانوں میں سے نشان ہے، اور جو بھی حج کے لیے جاتا ہے وہ ضرور جو ہے صحیح کرے، تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے باقاعدہ اس کو صحیح کرنا شروع کر دیا. اس سے پہلے جب وہاں پر بت تھے تو وہاں پر کسی نے بھی، کوئی مسلمان نے وہاں پر صحیح نہیں کی. لیکن بعد میں جب یہ ریولیوشن ہوئی تو اس وقت جو ہے اس پہ جو باقاعدہ اس کی صحیح کی. تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ طواف اور یہ خانہ بلیک سٹون کے بارے میں. اب اس میں طواف کی کیا انڈر لائن کیا سگنیفیکینس ہے. کچھ لوگ کرٹکس یہ کہتے ہیں کہ طواف جو ہے ایک بت پرستی کی نشانی ہے. یہ کہنا تو بالکل ہی ایک بڑا عجیب سا ہے.
جبکہ جو جمع وہاں ہوتے وہاں وہ یہ پکارتے ہیں لبیک اللہم لبیک لا شریک لبیک، اے اللہ ہم یہاں موجود ہیں، ہم کسی کو تمہارے ایسوسیٹ نہیں ٹھہراتے ہیں۔ تو لوگوں کا جمع غفیر جو ہے اس بات کو دہراتا ہے، تو پھر کیسے ہم یہ کہیں گے کہ یہ بت پرستی کی ایک نشانی ہے؟ بلکہ یہ ایک وہ اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کو اعزا، اللہ تعالیٰ کی گلوریفیکیشن ہے۔ اللہ تعالیٰ اس طواف کرنے جو ایک یہ ایمبلم ہے ڈیوائن یونٹی کا، اللہ تعالیٰ کی وحدت کا ایک ایمبلم ہے یہ طواف، جو خانہ کعبہ ہے جس کے ارد گرد جو ہے سبھی لوگ جو ہے طواف کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں ایک یہ نشانی ہے، ایک بلیور کے لیے، ایک مومن کے لیے ایک نشانی، ڈیوائن یونٹی کے لیے ایک نشانی ہے جب وہ طواف کرتا ہے، اور طواف جو ہے اس خانہ کعبہ کرتا ہے۔ یہ سگنیفائز، یہ سمبلائز کرتا ہے کہ اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک، ہم کسی کو ایسوسیٹ نہیں کر کے بلکہ اسی خدا واحد کو ہم مانتے ہیں، اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ اور یہ جو خانہ کعبہ کی جو بوسہ لینے کی بات ہے، یہ جب ابراہیم علیہ السلام نے جو ریبلڈ کیا، تو یہ ایک ہسٹوریکل فیکٹ ہے، قرآن شریف میں اس کا ذکر ہے۔ لیکن اصل میں یہ کارنر سٹون ہے کعبہ کا، اور ایک ایمبلم ہے، ٹوکن ہے، پارٹ آف یہ مانا جا سکتا ہے کہ ایک ٹوکن ہے، یہ ایمبلم ہے پروجنی آف ابراہیم کی، ابراہیم علیہ السلام کی پروجنی جو ہے وہ فائنل کنگڈم جو گاڈ کا ہے وہ ان کے ہاتھ میں چلا جائے گا۔ جیسے ظالم جو بک ہے ان کی یہودیوں کی، اس میں ریفرنس دیا ہے کہ یہ جو پتھر ہے، یہ ہیڈ سٹون بن جائے گا، کارنر کا ایک بہت بڑا سٹون بن جائے گا، جیسے ظالم 18 اور 22 میں مینشن ہے۔ اور اسماعیل جس کو کہ یہودی لوگ مانتے تھے کہ ریجیکٹڈ ون، جس کو کہ یہ مانتے تھے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بھی ڈیوائن کامونیٹ نہیں ہے، اس کو کنسیڈر کیا جاتا تھا کہ اسحاق کے اولاد کو ہی مانا جاتا تھا، جو کہ اللہ تعالیٰ کی قوم ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو ڈیوائن جو ہے جو مرسیز ہیں وہ سب اسحاق پہ ہی نازل ہوتی ہیں، تو حضرت اسماعیل پہ نہیں۔ تو یہاں یہ بتایا گیا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی طرف اسماعیل علیہ السلام کو وہاں کیا، اس کے بعد دعائیں کی حضرت اسماعیل ابراہیم علیہ السلام نے کہ اللہ اسی قوم میں سے تو ماننے والا جو ہے پیدا کر، نبی حضرت ایک نبی پیدا کر، تو اسی میں آخری نبی جو ہے پیدا ہوئے، اسی قوم میں سے آخری نبی ہوئے۔ اور ہیڈ سٹون، اور یہی سٹون جو بعد میں جو ہے جو ظالمس جو کتاب ہے اس میں لکھا تھا کہ یہ ہیڈ سٹون آف دی کارنر ہے، یہ ہیڈ سٹون آف دی کارنر بنا، یہ سمبلائز کیا اس نے کہ دنیا کی سب سے بڑی دنیا میں سب سے بڑا ایک مذہب اسلام جو ساری دنیا میں پھیل گیا، اور یہ ایک سمبل بنا اللہ تعالیٰ کی وحدت کا، اللہ تعالیٰ کے اس ڈیوائن کنگڈم کا، جو کہ اسماعیل علیہ السلام کو نبی کریم ابراہیم علیہ السلام کے حضرت اسحاق کے بدلے ابراہیم علیہ السلام کو دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں دعا کی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں سے، ان کی پروجنی میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہیں، اور وہ آخری نبی ہوتے ہیں اور لاسٹ پروفٹ ہوتے ہیں، جس کے بارے میں تمام نبیوں نے جو ہے بشارت دی ہے، بہت ساری بشارتیں دی ہے، اور جس میں کہ بلکہ حضرت جیسس کرائسٹ نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک کہا تھا کہ یہ جو داؤد علیہ السلام نے کہا تھا کہ یہ جو وہ سٹون ہے جس کو کہ بلڈر نے ریجیکٹ کیا ہے، یہ وہ سٹون ہے جس کو کہ بلڈر نے، مطلب یہ سٹون بالکل عجیب سا تھا، ان گڑھا تھا، اس کو تمام بلڈر نے ریجیکٹ کیا، یہی سٹون جو ہے ہیڈ آف دا سٹون بن جائے گا۔ اور یہ جیسس کرائسٹ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بڑے صاف الفاظ میں کہا تھا، اسرائیل کو کہا تھا کہ وائن گارڈ جو ہے، یہ پیرابل بتایا تھا، کنگڈم کا گارڈ جو آپ سے چھین دی جائے گی اور یہ کسی قوم کو دی جائے گی، اور واقعی کنگڈم آف گارڈ جو ہے ان سے لی گئی، اور یہ حضرت اسماعیل کی پروجنی میں سے دی گئی، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آخری نبی بنے، سیل آف دی پروفٹ بنے، اور قیامت تک اب کوئی نبی نہ کوئی نیا نہ کوئی پرانا نبی اب آئے گا، اور یہ جو خانہ کعبہ ہے قیامت تک یہ جو ہے ایک ڈیوائن یونٹی کا ایک ایمبلم ہے، ڈیوائن یونٹی کی ایک سمبلائز کرتا ہے، اور لوگ جو ہے حج پہ آتے رہیں گے، اس کے بعد حج ادا کریں گے انشاءاللہ۔ اگلی ویڈیو میں آپ کو صحیح، اور اس کے بعد میں آپ کو جمع غفیر جب حج شروع ہوتا ہے اجتماعی، ابھی تو میں نے آپ کو تمام باتیں جو انفرادی بتائیں، جب حاجی جاتا ہے انفرادی طور پر وہ وہاں پر طواف کرتا ہے، اور تھوڑی تفصیل میں نے صحیح بھی جو ہے انفرادی طور پر طواف کرتا ہے، لیکن جب جمع غفیر
8 ذی الحج کو شروع ہوتا ہے، اور جو مکہ سے جب شروع ہوتا ہے سفر وہ کیسے مینا پہنچتا ہے، پھر مزدلفہ، پھر اس کے بعد یوم عرفات میں کیا ہوتا ہے، یہ تمام باتیں میں نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔